نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جن کا 5واں نمبر ہے، جد خامس، وہ ہے قصا بن کلاب۔ یہ جب جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی تھی حلیل خزاعی کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ جو حلیل خزاعی ہے یہ متولی تھا کعبے کا چابی بردار یہ تھا، نگران یہ تھا حلیل خزاعی۔ اور جب یہ فوت ہوا تو پھر کعبے کی تولیت یا کعبے کی نگرانی کی ذمہ داری ان کے پاس آ گئی، قصا بن کلاب کے پاس۔ انہوں نے فوراً سے پہلے مکہ کے گرد و بیش میں پہاڑوں پر، وادیوں پر، دائیں بائیں جہاں جہاں قریش قبیلے کے لوگ تھے، انہیں بڑی حکمت، بڑی دانائی کے ساتھ انہیں کعبہ کے قریب انہوں نے ان کو آباد کیا، سپورٹ کیا، ان کی خدمت کی، محبت کی، ان کو اکٹھا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اتنے اچھے انداز میں نظم بیت اللہ شریف اور کعبہ شریف کو منظم کیا کہ تاریخ اس بات کی آج بھی گواہ ہے کہ قصا بن کلاب انہوں نے بڑی خدمت کی کعبہ شریف کے حوالے سے۔ پھر قریش کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پوائنٹ بنایا، کس لیے؟ اسے کمیٹی گھر کہہ لے یا تاریخ میں اس کا نام ہے دار الندوہ۔ دار الندوہ بنانے والے یہی تھے، قصا بن کلاب جنہوں نے وہ کمیٹی گھر یا دار الندوہ بنایا۔ کوئی میٹنگ ہے تو وہاں ہوگی، مشورہ ہے تو وہاں ہوگا، کسی کا نکاح ہے تو وہاں ہوگا، کوئی لڑائی کے معاملات ہیں اس پر اکٹھ ہے تو وہاں ہوگا، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو سلجھانا ہے تو وہ بھی وہی دار الندوہ میں ہوگا۔ یہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ نمبر 2، ساتھ ہی انہوں نے حجاج کرام کی سہولتوں کے لیے، ان کے بیٹھنے اٹھنے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے پانی کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے انہوں نے بہت اہم کام کیے تھے۔ خاص طور پر جو غریب حجاج دور و نزدیک سے آتے، انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ مقرر کی جہاں پر ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ فلاحی کام کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 طرح کی جو قیادت ہے۔ نمبر 1، کعبہ کی نگرانی، کعبہ کے معاملات کو، حجاج کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، اس کی سربراہی بھی ان کے پاس تھی۔ پھر کہیں جنگ پہ جانا ہے، فوج کی تیاری، لشکر کی تیاری، سپہ سالاری، وہ بھی انہوں نے قریش کے لوگوں کو دی۔ اور پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، جھنڈا کون اٹھائے گا، علم بردار کون بنے گا۔ وہ جو علم برداری والا معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے قریش ہی کے افراد کا انتخاب کیا۔ اور پھر عرفات میں جاتے ہوئے لوگوں کو بعض اوقات پریشانی ہوتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، تاریکی ہو جاتی تھی، تو انہوں نے مزدلفہ کے مقام پر بہت منظم انداز سے روشنی کا انتظام کروایا تاکہ عرفات کو جاتے ہوئے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تھی وہ ہستیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس تھے۔